بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سامعین و ناظرین، جب سے دنیا بنی ہے سال کے 12 ہی مہینے ہیں. وہ اسلامی سال کے دیکھو تب بھی 12 ہی ہیں. محرم، صفر، ربیع الاول سے لے کر ذی الحج تک. انگریزی مہینے دیکھو جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ بھی 12 ہی ہیں. ہندی مہینے دیکھو چیت، بیساکھ، جیٹھ، ہاڑ، ان ناموں سے یہ بھی 12 ہی ہیں. قرآن پاک میں بھی یہی بتایا، ان عدت الشہور 12 شہرا. سال کے 12 ہی مہینے ہیں اور ان میں 4 مہینے حرمت والے کہا گیا ہے. حرمت کے معنی یعنی تقدس والے، برکت والے، احترام والے. جس طرح محرم، اس کا معنی یہی ہے کہ بہت ہی احترام والا مہینہ، تقدس والا، برکت والا مہینہ. محرم، صفر اور ذیقعد اور ذی الحج، ان مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا گیا ہے. محرم الحرام کی حرمت، اس کا تقدس اور اس کی پاکیزگی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو پہلے سے ہی ہے. یہ ایک چیز مشہور ہو گئی، لوگوں کے ذہن میں یہی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم کو شہید ہوئے ہیں، اس وجہ سے اس مہینے کا احترام ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا کہ یہودی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی. فرعون کے لشکر سے نجات ملی. فرعون کو اور اس کے لشکر کو دریا کے اندر غرق کر دیا، اور اللہ نے اس حرمت والے مہینے میں عاشورہ والے دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا. تو ہم اس وجہ سے، اس تقدس کی وجہ سے، اس برکت کی وجہ سے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے تو ہم زیادہ حقدار ہیں. تو پھر آپ نے حکم دیا کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرو، اور پھر فرمایا کہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لو، یا تو 9 کا ملا لو ساتھ، 9 اور 10 کا رکھو، یا 10 کے ساتھ 11 کا ملا لو، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو. جس کے ساتھ مشابہت رکھو گے وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا. اصل روزہ تو یوم عاشورہ کا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے حکم دیا کہ ایک اور ملا لو، یا 9 کا ملاؤ یا 10 کا ملاؤ. اب یہ مشہور یہ ہو گئی بات، لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس دن ہوئی ہے، اس وجہ سے اس کا احترام ہے، اس کے مہینے کا تقدس ہے.
حالانکہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تو شہادت کا بہت ہی اونچا مقام عطا فرمایا. اتنا اونچا مقام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمائی کہ میں چاہتا ہوں مجھے شہید کیا جائے اور پھر اللہ مجھے زندگی عطا فرمائے، میں دوبارہ جام شہادت نوش کروں، پھر شہید کیا جائے اور پھر میں جام شہادت نوش کروں. یعنی 3 مرتبہ آپ نے یہ دعا فرمائی. تو اتنا اونچا مقام ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی دعا فرماتے تھے، اللہم انی اسألک شہادتاً فی سبیلک ووفاتاً فی بلد رسولک. یا اللہ تو مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں موت نصیب فرما. تو شہادت کی موت، اس کے لیے دعا مانگنا بھی جائز ہے. یہ ایک بہت اونچا مقام ہے. اللہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا مرتبہ بھی عطا کیا اور دن بھی بہت اونچا، حرمت والا، تقدس والا، پاکیزگی والا دن 10 محرم کا عطا کیا. جس طرح کوئی رمضان المبارک میں فوت ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں سبحان اللہ یہ کتنا خوش نصیب ہے. رمضان المبارک تو ہے ہی برکت والا مہینہ، اور اس مہینے میں وفات ہو جائے کسی کی تو اسے خوش نصیب سمجھا جاتا ہے. پھر جمعے کے دن جس کی وفات ہو جائے کہتے ہیں بڑا خوش نصیب ہے، جمعہ تو ہے ہی برکت والا دن. اسی طرح لیلۃ القدر کی رات میں جس کو موت نصیب ہو جائے تو وہ بابرکت ہو جاتا ہے. اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تو شہادت کا اونچا مرتبہ دیا اور دوسرا دن بھی بڑا مبارک دیا. تو اصل بات تو یہ ہے، اب لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اس وجہ سے 10 محرم کا دن عظیم ہے، حالانکہ اس کی عظمت، اس کی پاکیزگی، اس کی حرمت تو پہلے سے ہے. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، اس کی حقیقت کو صحیح معنوں میں سمجھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم کو نماز عصر کے وقت یعنی نماز کی حالت میں شہید ہوتے ہیں. 10 محرم کو شہید ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ اپنے آپ کو جو بہت ہی محبت والے کہتے ہیں، ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے، تو وہ 1 محرم کو رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. جزا فضا، آہو گزاری اور سیاہ لباس، یہ سارا سلسلہ 1 محرم کو شروع کرتے ہیں. حالانکہ وہ 1 محرم کو تو حیات تھے، ٹھیک ٹھاک تھے، اس وقت تو ان کی شہادت نہیں ہوئی تھی. چیختے چلاتے ہیں 1 کو، 2 کو، 3 کو، 9 محرم کو، 10 محرم تک رونا چلانا ہوتا ہے اور 10 کے بعد وہ ختم کر دیتے ہیں. ان 10 دنوں میں شادیاں بھی نہیں کرتے، حالانکہ 1 سے لے کر 9 تک تو وہ شہید نہیں ہوئے. بھئی کیوں روتے ہو؟ کیوں شادیاں بند کر دیں؟ اصولی بات تو یہ ہے کہ جس دن بندہ شہید ہوتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے، غم تو اس وقت شروع ہوتا ہے. 10 کو شہید ہوئے تو غم تو 10 کو ہو کریں. اول تو شہید کا غم ہے ہی نہیں، اور اگر کرنا بھی ہے تو پھر 10 کو کریں، 11 کو کریں، 12 کو کریں. اگر رسمیں ہی کرنی ہے تو اس طرح کریں. جب وہ ٹھیک ٹھاک تھے، حیات تھے، تو اس وقت رونا اور چلانا اور چیخنا، سیاہ لباس پہننا، یہ تو عقل سے بالا تر بات ہے، عقل میں آنے والی ہی بات نہیں ہے. کبھی ان باتوں کے اوپر غور کیا ہے؟ یہ کتنی غلط باتیں ہم کر رہے ہیں. اور شہید کو ان چیزوں سے فائدہ بھی کوئی نہیں. شہید کو فائدہ ہے
قرآن پڑھیں اور ان کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعائیں کریں۔ امام حسین وہ تو جنت کے سردار ہیں، نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کو تو ہم جو ہدیہ تحفہ بھیجیں گے وہ تو ایک جس طرح کسی کو گفٹ دی جاتی ہے، تحفہ دیا جاتا ہے، وہ ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں ہیں، وہ تو جنت کے سردار ہیں۔ لیکن یہ غلط رسمیں جو چلی ہوئی ہیں، جب وہ ٹھیک ٹھاک تھے، حیات تھے، رونا پیٹنا شروع کر دیا، یہ چیزیں بہت ہی غلط ہیں۔ اور دوسرا پھر 10 محرم کو سبیلیں لگائی جاتی ہیں، کھانے پکائے جاتے ہیں، ان کے اوپر تو کھانا پینا بند تھا، وہ تو محاصرے میں تھے، پانی کوئی لاتا بھی مشکیزیں تیروں سے چھلنی کر دیے جاتے، پانی ان تک پہنچتا نہیں تھا، بچے شہید ہو گئے، بھوکے اور پیاسے شہید ہو گئے، اور تم اس دن خوشیاں مناتے ہو۔ بھئی روزہ رکھو، جس چیز کا ثواب بھی ہو، فائدہ بھی ہو، جس طرح یہود و نصارہ بھی 10 کا روزہ رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے تو ہم زیادہ مستحق ہیں، یہ کام تو ہمیں کرنا چاہیے۔ ان باتوں کے اوپر غور کریں، فکر کریں، تو پتہ چلے کہ اسلام کیا کہتا ہے، ہمیں دین کیا سمجھاتا ہے، کتنی غلط باتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسلام کے اندر شہداء کی کمی نہیں، شہدائے احد ہیں، شہدائے بدر ہیں، شہدائے حنین ہیں، شہدائے صفین ہیں، شہدائے جمل ہیں، شہدائے کربلا ہیں، کتنے شہید گزرے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، جن کو آپ نے سارے شہیدوں کا سردار کہا، سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا۔ جب آپ کی حضرت صفیہ، آپ کی پھپھی، یہ خواہش کرنے لگی کہ میں اپنے بھائی کی جسد انور کو، جسد خاکی کو دیکھنا چاہتی ہوں، آپ نے منع کیا، اس لیے تو بہن ہے، روئے گی، پیٹے گی، چلائے گی۔ اس نے کہا نہیں، یہ میں کام ہرگز نہیں کروں گی، میں تو اس بات پہ فخر کروں گی کہ اللہ کی راہ میں وہ شہید ہوئے ہیں۔ شہید پہ تو فخر کیا جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو دہکتی خاک کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، چل بسا لیکن نہ کی دشمن کی بیعت وہ حسین، واہ حسین اب تک گلے افشاں ہے تیری ہمت کا باغ، آندھیوں میں جل رہا ہے اب تلک تیرا چراغ، ہنس کے پی لیا جس نے جام شہادت وہ حسین، چل بسا لیکن نہ کی دشمن کی بیعت وہ حسین۔ اس کے اوپر تو فخر کیا جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہائے کے لائق نہیں، وہ تو واہ کے لائق ہیں۔ ان کا نام کل بھی روشن تھا، آج بھی روشن ہے، قیامت تک روشن رہے گا، اور جنت میں بھی وہ سارے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ ایسے عظیم شخص کے اوپر، ایسی عظمتوں والے شخص کے اوپر جزا فضا کی جائے، رویا پیٹا جائے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ وہ تو شہادت اتنا اونچا مقام ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید مرتا نہیں بلکہ اس دنیا فانی کی زندگی کو پھلانگ کر حیات جاودانی میں قدم رکھتا ہے، وہ تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں، بل احیاء وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ لیکن تم ان کی زندگی کا کوئی شعور نہیں رکھتے۔ شہید کو تو مردہ کہنے سے بھی منع کیا ہے اللہ نے۔ وہ اتنی اونچی ہستی، اتنا اونچا مقام ایمان والوں کے لیے
فخر والی بات ہے، جب ان کا تذکرہ آتا ہے تو سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ یہ تو جہالت والی بات ہے، رونا، چلانا، جزا فضا کرنا، سیاہ لباس پہننا، اپنے آپ کو چھریاں مارنا۔ یہ کوئی دین ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو مارنا ثواب ہو، جزا فضا کرنا ثواب ہو۔ ان ساری چیزوں سے آپ نے منع فرمایا، بلکہ صبر سے کام لینا چاہیے۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرنے والا بھی جنتی ہے اور اللہ کی مدد بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت شہادت کی جو موت ہے، یہ اتنی عظیم موت ہے، اس کے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے۔ صحابہ نے یہ دعائیں مانگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا مانگی، اہل اللہ دعائیں مانگتے رہے۔ اس طرح کی مبارک موت تو اللہ ہر ایک کو عطا فرمائے۔ اللہ عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد الیاس، ڈیٹ 7866، یہ ٹک ٹاک کا نمبر ہے، اس کو فالو کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔